السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمران بشیر صاحب. جزاک اللہ حضرت، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد زبیر صاحب. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور علامہ صاحب، جیسے میں اگر غلط نہیں ہوں تو حضرت ابو ہریرہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ جو احادیث ہیں ہمیں وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی ہیں. تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پہ پردہ فرما جانے کے بعد. یہ درست ہے آپ کو اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ امی جان امی عائشہ سے فرمایا کہ ہذا جبریل یقرئک السلام. عائشہ، جبریل آئے ہیں اور تجھے سلام پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جبریل علیہ السلام کا آنا، چونکہ سارے انبیاء کے پاس وہ علم لے کر آئے، تو ان کا آ کے امی جان امی عائشہ کو سلام پیش کرنا یہ فیضان علم کی طرف اشارہ. سبحان اللہ. اور صحابہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب محمد، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی فسألنا عائشہ الا وجدنا منہ عندها علما. سبحان اللہ. تو ہمیشہ ہر مسئلے کا حل امی جان امی عائشہ سے ملا. سبحان اللہ. حسان بن ثابت جو اس وقت کے بڑے شعراء میں اور آقا علیہ السلام کی مدحت میں، وہ اپنے اشعار لکھ کر امی جان امی عائشہ سے آ کے تصدیق کروایا. اور حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ اور خلفاء راشدین، حالانکہ بہت ہی فصیح اور بلیغ بہت شعر کہتے تھے، عربوں کے سبحان اللہ، بڑے خطباء میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو آپ امی عائشہ کا جو یعنی کہ علمی مرتبہ ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ ان کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. عربوں کے ہاں سب سے مشہور اور اعلیٰ کھانا سرید سمجھا جاتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند بھی تھا. جی بالکل. تو آپ نے فرمایا جیسے ایک سرید کا ایک مقام اور کھانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، تو عورتوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ میری عائشہ کا ہے. سبحان اللہ. اور صحابہ کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، کہ اپنا آدھا دین عائشہ سے لے لو. حمیرہ محبت کے ساتھ کہا کرتے تھے. اور میں اس پہ یہ جملہ کہوں گا کہ اگر امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں ہمارے ماں باپ اور سارا کچھ قربان ہو، اگر ان کو ہم ایک طرف کرتے ہیں تو آدھا دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا. حضور علیہ السلام کی نبوت کی تکمیل خواتین کے حوالے سے اسپیشلی، اور جتنی یہ ذہین تھی ہماری امی جان، اتنا کوئی ذہین نہیں تھا. تو اگر ان کو ہم ایک طرف کرتے ہیں تو آدھا دین کی ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں. تکمیل ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کے بڑے احسانات ہیں امت کے اوپر، اور خاص طور پہ حدیث کے حوالے سے کہ 2210 کے قریب تقریباً 17 بھی آتی ہیں، 10 بھی آتی ہے. مفتی صاحب اس پہ زیادہ یقیناً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، جب ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب پر بات کرتے ہیں تو ہمیں مجموعہ احادیث اور پوری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے 3 اہم بنیادی علمی نکات ہیں، اور وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف بنتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عائشہ اور علم یہ بڑا لازم ملزوم ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ہم علم کا پہلو دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے. قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ تو ہیں دینی علوم جن کو ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے شاعری، طب، تاریخ، ہسٹری، اور آپ حیران ہوں گے انساب کا علم، نسب ناموں کا. یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دور میں ان سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں تھا. عروہ بن زبیر جلیل القدر وہ عجیب قول اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان شعبوں میں ام المومنین عائشہ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی عالم نہیں دیکھا. یعنی یہ ان کے علم کی شان. پھر آپ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے صحیح کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث ان کے بارے میں آتا ہے. جب ہم سیرت نگاروں کو دیکھتے ہیں، حضرات محدثین کو، رجال کے جو ماہرین ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک لسٹ ہوتی ہے مکثرین صحابہ کی. مکثرین سے مراد ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کی ہیں کثرت کے ساتھ. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ خواتین کے اندر، اور حضرت ابو ہریرہ کے بعد جو ہمیں نام ملتا ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. 1/4 دین کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. بالکل ایسی عجیب ان کے علم کی شان ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے
صحابہ میں سے 200 اکابر صحابہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں. اچھا وہ شاگرد کون کون سے ہیں؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، آپ اندازہ لگائیں، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، یہ حضرات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شاگرد ہیں. تو ایک ہم بار بار پہلو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو علم کی رفعت ہے، جو ان کی علم کی شان ہے. مولانا عمران صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ شاعری کی تصحیح صاحب بدائع الصنائع اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، صحابہ کے جو مفتیان کرام صحابہ کرام تھے وہ فتویٰ لکھتے تھے، اور حضرت عائشہ باقاعدہ الجواب صحیح اور دستخط لکھا کرتی تھی، یعنی باقاعدہ فتوے پہ سائن کیا کرتی تھی. یہ تو ان کے علم کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبتوں کا مرکز سبحان اللہ، حمیرہ، منزہ، عفیفہ، طاہرہ، مطہرہ، یہ سب القاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام پہنچایا. اچھا ایک بحث ہے بڑی خوبصورت، وسیع شاہ صاحب آپ بڑے یعنی آپ کو مزہ آئے گا، محظوظ ہوں گے، آپ بھی چونکہ شاعر اور ادیب ہیں. ابن کثیر نے ایک جگہ پر 12 صفحات لکھے ہیں کہ امت کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین خاتون کون سی ہے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کا تذکرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا. یہ تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا سب سے زیادہ افضل ترین خاتون تو حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. وجہ اس کی یہ کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی ناشزۃ منی، میرے بدن کا ٹکڑا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا جب ٹکڑا ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. اچھا اب آ جاتی ہے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ. ہمارے لیے دونوں مائیں ہیں، اولاد کو زیب نہیں دیتا، دونوں میں فرق کریں. لیکن بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا افضل حضرت خدیجہ ہیں، اس لیے کہ جیسے کہ مولانا عمران صاحب نے حوالہ دیا کہ جبرائیل امین نے آ کر سلام پہنچایا، حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا، کتب صحاح کے اندر وہ روایت موجود ہے. تو فرمایا افضل خدیجہ ہیں، لیکن امت اور انسانیت کے لیے انفع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب سے زیادہ نفع جس خاتون جنت سے پوری امت کو پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور آپ جب احادیث کی بات کر رہے تھے تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول مجھے یاد آیا. انہوں نے کہا اگر اسلام، حدیث، دین اور شریعت سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اگر رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے ہماری نماز ہی پوری نہیں ہوتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ نمازوں کے اندر بے شمار ارکان اور حصے وہ ہیں جو حضرت عائشہ کی روایت سے پہنچے. ہمارا حج نہیں پورا ہوتا، ہمارے روزے نہیں پورے ہوتے، ہماری زکوٰۃ نہیں پوری ہوتی، ہمارے ارکان شریعت، بہت سارے معاملات جو ہیں، ہمارے ارکان، فرائض، واجبات شریعت نہیں پورے ہوتے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ کاٹ دیا جائے. ایک موقع پہ حضرت عائشہ خواتین کے معاملات کے حوالے سے تو بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا تم پر مادری حق ہے، مجھے نصیحت کرنے کی عزت دی گئی ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ میں وہ زوجہ ہوں جن کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور میں ان کو مسواک جو تھی نرم کر کے پیش کیا. پھر فرمایا کہ میں مؤمن اور کافر کے درمیان ذریعہ تمیز ہوں. سبحان کیا جملہ فرمایا. سبحان اللہ. یہ پورا خطاب آپ اندازہ لگائیں نا، یعنی جو مجھ پہ الزام لگانے والے منافقین میں چلے گئے اور میں تمیز کا ذریعہ ہوں. پھر آگے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا اور تم جانتے ہو کہ میرے والد کون تھے؟ فرمایا میرے والد دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، تیسرے بھی ہیں. سب صحابہ حیران کی کیا فرمایا پہلے، دوسرے، تیسرے؟ فرمایا پہلے ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا، یہ پہلے انسان ہیں. اور دوسرے ہیں غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے یہ تھے. اور فرمایا کہ تیسرے ہیں کہ دنیا میں تیسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے میرے والد ماجد ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر والد صدیق اکبر، والدہ ام رومان. تو یہ پورے کا پورا خانوادہ جنتی انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایک علمی خانوادہ اور علمی مرکز ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت، بلاغت. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھ کر ان سے پرانی ہسٹری کے واقعات شیئر کیا کرتے تھے. حدیث ام زرع کا جو قصہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہے ہیں اور اس پر اوپینین لیا کرتے، مشورہ لیا کرتے تھے. تو ایک بات جو میں نے بات ذکر کی کہ ایک پہلو ہے علم کا، دوسرا پہلو جو ان کا خوبصورت ہمیں نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا یہ مرکز ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا حضرت اس پہ بھی جو آپ یقیناً روشنی ڈالنا چاہیں مزید، اور یہ بھی فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ جو خواتین کے معاملات تھے اور دیگر اس پہ فتوے جاری فرمایا کرتی تھی، یہ بھی اسی طریقے سے اس پہ بھی آپ یقیناً، یہ بھی بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں امی جان امی عائشہ کی فضیلت میں سب سے بڑی بات میں یہ پیش کروں گا کہ پوری کائنات میں اللہ کو جو سب سے محبوب جگہ ہے، حتیٰ کہ اپنے عرش سے بھی زیادہ اور بیت اللہ سے بھی زیادہ، سبحان اللہ، وہ ہماری امی جان امی عائشہ کا گھر کا وہ حصہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگ رہا ہے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے ایک جگہ کیا، شاید اسی خطبے میں یا کسی اور جگہ کیا. جی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اپنی اولادوں کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہو تو ادبوا اولادکم ثلاث خصال، 3 آداب اپنی اولادوں کو سکھاؤ، تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن جائے گی. سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنے محبوب کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور میرے گھرانے کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کی محبت. تو اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات آتی ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کی ساری آل اولاد آتی ہے. تو ان سے محبت کرنا، یہ اولاد کی اگر ہم تربیت چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا جائے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف موضوعات کو چھیڑا گیا. فرعون کا تذکرہ ہے جس نے اتنا ظلم کیا، زیادتی کی، قارون کا آیا، مختلف ظالم بادشاہوں کے قتل کے، فلاں فلاں، لیکن اتنا غیظ و غضب کا انداز اللہ نے کہیں نہیں اپنایا. جب ہماری امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تو 17 آیات کے قریب جب نازل ہوئیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم. یہ ساری آیات جب نازل ہوئیں، اس کے اندر ایک بڑا عجیب نقطہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ عام کسی پاک دامنہ عورت کے اوپر تہمت لگائی جائے تو یرمون المحصنات کا لفظ ارشاد فرمایا تو اس پہ فرمایا اس کو 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن امی جان امی عائشہ پہ تہمت کے انداز کو اللہ نے انہی آیات میں دوبارہ ذکر کیا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات، جو ان بھولی بالی اور ان نیک عورتوں کے اوپر جو تہمت لگائے گا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ 80 کوڑے نہیں ہیں، دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. اور لعنت کا لفظ قرآن پاک میں بہت کم استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر بھی ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے، جہاں پر بھی لعنت کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تم مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھ رہے ہو یہ بہت تھوڑی ہیں، لعنت اس سے بہت اوپر. کیسے حرمت بیان فرمائی حضرت اس پہ اگر آپ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتی ہیں کہ میں یہ تو سوچتی تھی کہ اللہ رب العزت برات نازل فرما دیں گے، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی جائے گی اور حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے گا. لیکن یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ 1.5 رکوع بطور قرآن کے نازل ہو جائے گا. چنانچہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جزو قرآن بن گیا. آپ میں تلاوت کرتے جزو قرآن، جزو ایمان، جزو قرآن، جزو ایمان. ایک اور پہلو ہے، اماں خدیجہ ہوں، ام سلمہ ہوں ہماری ماں، اماں عائشہ ہوں، حضرت سودا ہوں، بی بی سودا ہوں، جتنی ہماری مائیں تھیں، ایک اور بھی جو سیکھنے والی چیز ہے کہ جو خانگی امور ہیں، یعنی کہ وہ بھی تو ہماری خواتین کو بھی، مرد حضرات کو بھی، اس سے وہ بھی تو ایک ہمیں سیکھنا ہے نا کہ جنت کا نمونہ جو ہے وہ کیسے گھر ہوگا اور کس طریقے سے ازدواجی معاملات جو ہیں وہ چلانے ہیں. تو جب ہم سیرت پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس قدر یعنی کہ پیار، محبت، اور جسے کہیے کہ اب اہلیہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں ہیں، مگر جو عورت کا ایک احترام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس سارے اس میں. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ضرور آپ روشنی ڈالیے تاکہ اس سے روشنی لے کر اور اس سے ہدایت لے کر گھر جو ہیں مسلمانوں کے وہ جنت کے نمونے جو ہیں بن سکے، ایک طمانینت، ایک دلی راحت جو ہے وہ لوگوں کو نصیب ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود رحمت للعالمین ایک دفعہ تشریف لا رہے ہیں ایک غزوے سے واپس، تو فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہاں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی جب، تو آپ علیہ السلام آگے، امی جان امی عائشہ پہلے آ گئی. کچھ عرصہ گزرا تو پھر دوبارہ دوڑ لگائی تو امی جان امی عائشہ پیچھے رہ گئی. تو آپ نے فرمایا فتل کا بتل کا، یہ بدلہ ہو گیا بھائی. تو
کیسی شائستگی ہے، کیسی شگفتگی ہے، کیسی ملاحت ہے جسے دیکھیے آپ رشتے میں. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے کے ہزاروں اعمال ہیں، لیکن فرمایا کہ سب سے بڑھیا جنت کون کمائے گا؟ خیارکم خیارکم لنسائکم. فرمایا تم میں سے جس کی بیوی اس بات کی دل سے گواہی دے دے کہ میرا شوہر سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ بندہ سمجھ لے کہ جنت کا اعلیٰ مقام پانے والا ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور اسی کو بڑھاتے ہوئے یوں نبی کریم دیکھیں نا، چونکہ شوہر کو سب سے زیادہ لازم بات ہے کہ اہلیہ ہی جانتی ہیں. جی اور یہی یہاں پہ مجھے پھر ضرور یاد آتی ہیں. دیکھیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد تشریف لائے تو جو الفاظ آپ نے بیان فرمائے وہ آپ دیکھیے پہلی نعت ہے ایک طرح سے. جی بالکل. اور میں اس میں شاہ صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جو کچھ آپ بیان فرمائیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اعلیٰ ہے، جو تعارف ہے نبوت کا. جی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو بیان کیا جا رہا ہے. جی ہاں. اور جس شخص کی گھر سے یہ گواہی مل جائے، جی چونکہ آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی آ رہی ہے اور آگے فرما رہے ہیں کہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا. اور 5 خوبیاں وہ بیان کی کہ جو ہر دور میں، ہر طبقے میں، ہر انسان کی وہ ضرورت ہے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کرے گا. آپ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کے دیتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں. آسمانی آفات آ جائے تو اس میں آپ لوگوں کا بازو اور سہارا بنتے ہیں، تو یہ مہمان نواز ہیں. تو یہ گھر سے گواہی مل رہی ہے، اس لیے فرمایا جس کے گھر سے یہ گواہی مل جائے. اور اسی کو آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم. کریم آدمی بیویوں کے جائز ناز نخرے برداشت کرتا ہے، سبحان اللہ. اور جو کریم نہیں ہے وہ کچھ اور ہی ہے، وہ بیویوں کے اوپر ہر وقت غالب اور ہیوی اور زیادتیاں کرتا ہے. یہ پورا ایک نظام دیا کہ ان پہ خوب خرچ کرو. سب سے افضل صدقہ فرمایا کہ تم مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، تبلیغ میں، جہاد میں مختلف مصرف آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ دینارن انفقتہ فی سبیل اللہ علی مساکین علی رقبہ مختلف. لیکن فرمایا اعظمها اجرا، سب سے عظیم اجر تمہیں اس پیسے کا ملے گا الذی انفقتہ علی اہلک، جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ. بالکل ٹھیک. اچھا، اور ایسے ہی جیسے یہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے کہا، ایسے ہی ہمیں بہت سارے واقعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس سے ملتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہم نے کہا کہ نعت جو ہے وہ بیان فرمائی آپ نے، اور آپ کی تعریف بیان فرمائی اور بتایا کہ کیسی آپ شخصیت تھے، کیسی ہستے سے، جو قیام لیل کے حوالے سے اور بے شمار. وہ میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ پھر روشنی ڈال دی. یہ جو صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے اندر پیش فرمائیں، ان تمام صفات کے بارے میں حضرات محدثین کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان صفات نبوت اور ان علمی روایات کی حامل اور امینہ جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ خاتون جنت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. چنانچہ اگر کہا گیا تھا انک لتصل الرحم تحمل الکل تقری الضیف تعین علی نوائب الحق، ان میں سے ایک ایک صفت کا پرتو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو نظر آئے گا. چنانچہ آپ دیکھیے سخاوت، اب پتہ نہیں کون کون سے پہلو ہیں جن کو بیان کرے آپ. وہ سمیٹ سکتے ہی نہیں. اب سخاوت کا معاملہ آپ دیکھیں، مہینوں گزر چکے کہ خانوادے کے اندر، گھر کے اندر چولہا نہیں جلا. اب جب آیا ہے راشن، تو راشن آنے کے بعد زبردست طریقے سے تقسیم فرماتی چلی جا رہی ہیں. اچھا، تقسیم کرتی باندھی کھڑی ساتھ سوچ رہی ہے کہ کچھ تو اپنے لیے رکھ لیا ہوتا. آخر میں جب بالکل کچھ بھی نہیں بچا، امی جان کچھ تو اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا. اب آگے سے کمال بے نیازی کے ساتھ کیا جملہ فرمایا، اچھا ہاں تو پہلے بتا دیا ہوتا. یعنی کئی مہینوں تک بھی جہاں چولہا نہیں جلا وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرما رہی ہیں. آخرت کا ذخیرہ کرنے کی اتنی زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حرص تھی کہ مجھے آخرت کے اندر یہ سارے کا سارا ذخیرہ ملے. آپ ایک اور بات بھی ذرا ذہن کے اندر رکھیں، جو ان کا جلال تھا، جو ان کا روب تھا، جو ان کے مقام کی عظمت اور رفعت اور بلندی تھی، شخصیت کا میں اس کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک کافی عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی ملی، اور کافی لمبا عرصہ خلفائے راشدین کا دور دیکھا، حضرت معاویہ کے دور تک، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ چلی گئی. اچھا، اب آپ اندازہ لگائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، 22,31,000
31,000 50 مربع میل پر حکومت کرنے والا انسان، وہ ہستی جس نے رومن امپائر کی دھجیاں بکھیر دی تھی، پرشین امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جن کے نام کے آگے ہر ظالم حکمران ایسے تھر تھر کانپتا تھا۔ اب ان کی گفتگو سنیں۔ عام طور پر وہ صحابہ کی مجلس میں کہتے تھے دیکھو اس معاملے میں یہ بات مان لو ورنہ میں حضرت عائشہ سے کہہ دوں گا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے جملے کی گہرائی کا، یہ بات مان لو ورنہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دوں گا۔ احترام کی اندازہ لگائے نا روب کا، تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دل دماغ میں یہ تھا کہ میرے اوپر بھی فائق اگر ہستی ہیں اور مجھے جن سے مشورہ کرنا ہے، اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے مسائل حل کیے، دمشق سے حکمران خطوط لکھ رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گورنر عاملین، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، حضرت کتنے صحابہ کرام، یہ حضرات اگر رہنمائی کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب کبھی رجوع کیا علمی گفتگو ملی، تیمم کا حکم فرمایا میری وجہ سے آیا، عفت کے اندر 1.5 رکوع اللہ رب العزت نے نازل فرما دیے۔ اچھا پھر ایک اور بڑا اہم پہلو ہے مزاج شناس نبوت، مزاج شناس نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اشارہ ابرو کو سمجھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا خیال رکھتے تھے، اپنی اس چہیتی اہلیہ محترمہ کے مزاج کا اتنا خیال کرتے۔ میں تو حیران ہو گیا ایک مرتبہ ایک روایت پڑھ کر، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور روایت بخاری کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا نقشہ کھینچا۔ اچھا اس روایت میں بھائی وسیع صاحب آپ حیران ہوں گے، ایک لفظ بار بار آتا ہے روایت کے اندر، بخاری کی روایت ہے، قام رویدہ، توضا رویدہ، وصلہ رویدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے بارے میں حضرت ابن عباس بعد میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں رویدہ، کیا مطلب؟ مصلی بچھاتے چپکے سے، وضو فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے، نماز پڑھتے چپکے سے، صرف کس وجہ سے؟ حجرہ عائشہ کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ آرام فرما رہی ہیں اور ان کے آرام کے اندر خلل نہ آ جائے۔ آپ حالانکہ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کی اتنی رعایت فرما رہے ہیں، آپ ذرا سوچئے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ بھی جائیں تو کیا ان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ وہ تو خوش ہوں گی، اس سے زیادہ ان کے لیے مسرت اور خوشی کا کیا مقام ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کی کتنی رعایت کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے درمیان میں جو مکالمے ہوتے تھے اور جو گفتگو ہوتی تھی، اگر اجازت دے میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کروں، مواہب کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے اٹھے اور باہر نکل کر کے بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو چونکہ چراغ وغیرہ لائٹوں کا تو ہوتا نہیں تھا، تو ہاتھ لگا کر کے کپڑا مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش فرمانے، بہت پریشان ہو گئی۔ اب اسی پریشانی کے عالم کے اندر ریاض الجنت میں تشریف لے آئے، ریاض الجنت سامنے ہی ہے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں ہے، مسجد نبوی کے دوسرے حصوں میں اب واپس آئی ہیں، اور واپس آنے کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بڑی چادر، بڑا برقع وہ اوڑھا اور اب باہر کو نکلی۔ رات کا یہ سما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے اور پریشانی اور انتہائی تشویش، کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہو، کوئی مرض نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی، باہر نکلی اور مسجد نبوی سے بھی باہر تشریف لے آئیں اور اسی طرح چادر اوڑھ کر کے بالآخر تلاش کرتے کرتے بقیع کے قبرستان میں چلی گئی۔ وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کے سجدے کے اندر ایک ہی جملہ فرماتے جاتے ہیں، اللہم یا رب امتی، اللہم یا رب امتی، اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کرنے کے لیے ایک طرف کو کھڑی ہو گئی اور انتظار فرماتی رہی۔ جب نماز مکمل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت معصوم انداز کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیار بھرے شکوے کے سے انداز میں تسلی دینے کے لیے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا قرآن آپ کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو قرآن میں کتنی تسلی دے دی، آپ کیوں امت کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا مکالمے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو امت کے لیے علوم و معارف کا آگے چل کر کے ذریعہ بن گئے، اور کمال
کمال ہے سلام ہو حضرت عائشہ پر کہ ہمارے لیے کیا کیا بشارتیں سنوا گئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم یہ کہتی ہو کہ میں ہر وقت امت کا تذکرہ کرتا ہوں, میں جب تک حیات ہوں میں امت کی بات کروں گا, جب میں دنیا سے جا رہا ہوں گا تو بھی امت کی بات, اور پھر جب آخرت کے اندر پل صراط قائم ہوگا اس وقت میرا پہلا امتی جب پل صراط پر جائے گا تو پکار اٹھے گا واہ محمد واہ محمد تو میں اس وقت دوڑ کر کے اس کے پاس جاؤں گا اور جاتے ہوئے کسی چیز سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے میں لڑکھڑاؤں گا, وَجِبْرِيلٌ آخِذٌ بِحِجْزَتِي, جبریل آئیں گے اور مجھے آ کر کے تھامیں گے, میں اس وقت بھی اللہ سے یہ درخواست کروں گا اللہم یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی, اے اللہ میری امت میری امت سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں یہ سارا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچا, یہ مکالمے بھی امت کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہی لازم بات ہے کہ مروی ہو سکتی تھی اس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں.